السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے حدیث والا اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کا فرسٹ پورشن ہم مکمل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے حدیث اور سنت کے لغوی و اصطلاحی معنی پڑھے۔ اس کے علاوہ خبر اور اثر میں کیا فرق ہے وہ دیکھا تھا۔ حجیت حدیث، ازرو قرآن، ازرو حدیث بھی آپ نے پڑھا۔ اس کے علاوہ کتابت حدیث یا حفاظت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کس طرح ہوئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں اس کی کتابت کس طرح ہوئی، اور منکرین حدیث کے نقطہ نگاہ کا جائزہ۔ یہ سوالات ہم نے پڑھے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان سوالات کو اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے اس پورشن میں سے جو آپ کو آئے گا، اس لیے ان تمام سوالات کو اچھے سے یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا حدیث کا جو اگلا پورشن ہے وہ ہے مطالعہ متن حدیث۔ اس پورشن میں ہم متن حدیث پڑھیں گے، یعنی احادیث کا ترجمہ و تشریح دیکھیں گے۔ تقریباً 46 احادیث آپ کے سلیبس میں شامل ہے، آپ کی کتاب میں موجود بھی ہیں۔ تو آج ہم اپنی پہلی حدیث کو پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ متن حدیث میں ہم نے پہلی حدیث کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارے پیپر پیٹرن کے حساب سے۔ اس میں سے 20 نمبر کا سوال آتا ہے متن حدیث میں سے، یعنی 20 نمبر کا سوال ہوگا جس میں آپ نے حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے حدیث کے ترجمے کو۔ ان ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجل، نہیں حسد یا رشک جائز سوائے 2 بندوں کے درمیان، آتہ اللہ القرآن، جسے دیا ہو اللہ نے قرآن کا علم، فہو یقوم بہ اناء اللیل و اناء النہار، اور وہ رات دن اس میں مشغول رہتا ہو، ورجل، اور دوسرا وہ شخص، آتہ اللہ، دیا ہو جسے اللہ نے مالا مال، فہو ینفق، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو، اناء اللیل و اناء النہار، دن اور رات۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے، حسد یا رشک جائز نہیں سوائے 2 بندوں کے۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو تھا حدیث کا ترجمہ با محاورہ، میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حدیث کا با محاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس احادیث سے مبارکہ میں 2 بندوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ دن رات اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس سے اللہ کی رضا کے لیے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب قرآن میں مشغولیت کا معنی کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ، کہ وہ لگا رہتا ہے اس میں، یعنی وہ اس میں مشغول رہتا ہے۔ اب اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، یعنی قرآن میں مشغولیت کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی صورت کیا ہے؟ رات دن قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہتا ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں میں کثرت سے لمبی قرأت کرتا ہے۔ اور قرآن میں مشغولیت کی تیسری صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ فکر و اہتمام کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور چوتھی، اس کے احکام و تعلیمات میں تفکر و تدبر کر کے اس کے اسرار و حکمتوں کو تلاش کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں قرآن میں مشغولیت کی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، جیسے کہ اس کا حق ہے، اسے پھیلاؤ
اسے دلچسپی سے مزے لے لے کر پڑھا کرو، اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اس کا فوری معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں مشغولیت کی جو ایک اور صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ روزمرہ زندگی میں تلاوت کا معمول بنا لیا جائے قرآن مجید کو پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت اور خبرگیری کرتے رہا کرو، یعنی ہمیشہ تلاوت کرتے رہو تاکہ بھولو نہیں۔ خدا کی قسم یہ اونٹ کے رسی سے نکل جانے سے بھی جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے، یعنی اگر اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کو رسی سے باندھے رکھے اور اس کی حفاظت کرتا رہے تو اونٹ اس کے قبضے میں رہے گا، لیکن اگر وہ اسے رسی سے باندھ کر نہیں رکھے گا اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ اس سے بھاگ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول نہیں بنائے گا تو وہ اس کے سینے سے نکل جائے گا، اس لیے اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے وہ بزرگ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو روانی کے ساتھ بہت خوبصورت قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اور جو شخص اٹک اٹک کر یعنی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں مشغولیت کی جو ایک صورت ہے وہ یہ کہ تدریس قرآن کے ذریعے قرآن میں مشغولیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوبصورت بڑی پیاری حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی سلسلے میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، اسے سیکھو، کیونکہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا رہتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے تو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو گھر کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے، اور جس نے قرآن پڑھا اور اسے اپنے سینے میں ہی رکھا، اس کو مزید نہ پڑھا نہ اس پر عمل کیا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس کو نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کیا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو اس کی مثال اس تھیلی کی مانند ہے جس میں مشک ہو مگر اس کے منہ کو باندھ کر مہر لگا دی ہو کہ اس کی خوشبو باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی پھر قرآن سے بے نیاز ہونے والوں کو بھی متنبہ کیا گیا۔ فرمایا کہ جو کہ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے، یعنی کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں اگر کسی کو یاد یا قرآن مجید کو وہ نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اجڑا ہوا گھر ہے۔ حفظ قرآن میں مشغولیت، یعنی حفظ بھی قرآن میں مشغولیت کی ہی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، ایسی حالت میں کہ سورج تمہارے گھروں کے اندر ہو، یعنی اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ جیسے کہ سورج ہمارے گھر میں اتر آیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ کہ جس نے خود قرآن حفظ کیا ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، کہ حافظ قرآن کے والدین کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو جس نے خود قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارا اور اس پر عمل بھی کیا تو اس کا تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہوگا۔ نمازوں میں قرأت قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نفلی نمازوں میں لمبی لمبی قرأت فرمایا کرتے تھے، ساری ساری رات نمازوں میں قرآن پڑھنے کا تواتر سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نمازوں میں کرتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، کیسے کہ ایک نماز کی ادائیگی کا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کا۔ قرآن میں تدبر و تفکر کے ذریعے مشغولیت، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا بھی قرآن میں مشغول رہنے کی ایک صورت ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ النساء کے آیت نمبر 82 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا، یہ لوگ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس طرح قرآن میں غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن میں مشغول رہنے کی ایک صورت ہے۔ یہ تو حدیث کا ایک جو ہم نے پڑھی حدیث کا ایک حصہ تھا کہ دو لوگوں حسد نہیں جائے سوائے دو لوگوں کی، کہ پہلا
شخص کون ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس میں رات دن مشغول رہتا ہو۔ اور پھر حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ رات دن اس میں خرچ کرتا ہو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ معاشرے کے تمام افراد کی معاشی معاونت اور تعاون کا اہتمام ہو جائے۔ دن رات خرچ کرتے رہنے سے در حقیقت مراد یہ ہے کہ جب کبھی موقع ملے، جہاں بھی کسی کو ضرورت مند پائے، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے۔ اچھا، انفاق کے کچھ مقاصد بھی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ تو پہلا مقصد کیا ہے جی؟ معاشی کفالت۔ انفاق فی سبیل اللہ در حقیقت اسلامی معاشرے کی معاشی کفالت اور افراد کی مالی ضروریات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے دولت عمرہ سے لے کے غربا کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انفاق کا دوسرا مقصد ہے وہ ہے گردش دولت، یعنی دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہے، کسی ایک ہی طبقے میں سمٹ کر نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ تزکیہ مال، یعنی مال کا تزکیہ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو مال خرچ کرنے سے جو ہے وہ دولت پاک ہو جاتی ہے اور وہ کسی نقصان سے بھی بچ جاتی ہے۔ بخل کا سد باب، انفاق فی سبیل اللہ کا جو مقصد ایک اور ہے وہ ہے بخل کا سد باب، یعنی کنجوسی کا سد باب۔ انسان کے پاس مال آئے تو وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اگر مال خرچ کر لیا جائے تو انسان اس خرابی سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں کہ انسان کے پاس جب مال ہو تو واقعی ہی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سد باب کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ انفاق کی ترغیب کا بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ دو انداز اپنائے ہیں، ایک یہ کہ دولت خرچ کرنے والے کو بڑے اجر کی خوشخبری دی گئی، اور دوسری طرف سمیٹ کر رکھنے والوں کو سخت عذاب کی وہی سنائی گئی، کہ دونوں صورتوں میں کہ اگر آپ اجر کی نیت سے خرچ کرنے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن اگر آپ خرچ نہیں کر رہے، سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ملے گا۔ اور ترغیب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو دی گئی ہے وہ بڑی پیاری ایک مثال ہے خرچ کرنے والوں کے اجر کی، کہ جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، یعنی کوئی ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا کر اجر دیتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہمارے آج کی حدیث کی تشریح، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، حدیث کے ترجمے کو بھی محاورہ ترجمہ یاد کیجیے گا، اس کی تشریح بھی اچھے سے یاد کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔